तक ये वसी व मसीह कायनात फैली हुई है, ये एक आसमान है। और ऐसे मैंने 7 आसमान तख्लीक किए हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, ऐसी 7 कायनातें हैं। यानी शुरू से ही कुरान हकीम मल्टीवर्सेस कॉन्सेप्ट देता चला है। और 7 जमीनों का ये वो चीज़ है जो शायद अभी तक के साइंसी इदराक से आगे की बात है। अभी तक साइंसिस इस मकाम इदराक तक नहीं पहुंचे, या शायद 7 जमीनों में एक और आध जमीन की अभी उनको आगाही हासिल नहीं हुई। मगर खुदा सिर्फ ये नहीं कहता कि मैंने जमीनें तख्लीक की हैं, सब फरमाया हुआ तनाज़ुल अम्र बैनहुमा, इन तमाम जमीनों में मेरा हुक्म उतरता है। और ये मैंने आपको इसलिए बात बताई खुदा का, मुझे पता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं अल्लाह कहता है तुम नहीं पा सकोगे, मगर इसलिए बताए लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये इसलिए बताए कि तुम्हें अपने रब्बे कुदरत का अंदाजा हो सके कि वो कितना बड़ा और कितना अजीम। अब एक सेकंड बात जो है वो आपको बताऊं कि लोहे महफूज का नाम हमें शक में डाल दें कि लोहे महफूज क्या है, मगर मुकद्दरात के डिसीजन करने से बल्कि हम मुकद्दर कहते हैं, वो हमारा वो मुकद्दर नहीं है जो हमारे चॉइस के बाद हमें पेश आने वाला है, बल्कि ये वो मुकद्दर है जो ज़मीन पैदा करने से पहले जो अंदाज़ा परवरदिगार आलम ने मखलूक़ात का लगाया, उसमें सादो सामान का लगाया, और जब तक ये ज़मीन रहनी थी, इसको मैं अगर आज के दिन आपके लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करूँ, इट्स अ मास्टर प्लान। और उस मास्टर प्लान में सोर्सेज ऑफ द अर्थ रखे गए, और खुदा ने कहा कि इंसान को पैदा करने से पहले मैंने इसमें सारे सोर्सेज रख दिए जो क़यामत तक ज़रूरी थे इंसान की ज़रूरत के लिए। जॉब्स रख दिए, सेंचुरीज और उम्र और वक्त के मुताबिक इनकी नए नए ऑरिजिन्स रख दिए, काम काज रख दिए, रोटी पानी रख दिए। ये तमाम इंसान का प्रोटोकॉल, इसमें कोई ऐसी अजीब व गरीब चीज़ नज़र नहीं आती। ज़्यादा मैंने एक दफ़ा डिक चीनी को सुना था कि उन्होंने अल्जीरिया फौज भेजी थी, तो उससे पूछा गया you have sent your armies to a very alien place. I'm saying, what have you done about it? तो उसने कहा था कि हमने अपनी फौज का पहले से अंदाजा लगाकर इतना पूरा सामान किया है कि अगर सुई की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे फौजी को अपनी जेब से मिल जाएगी। तो अगर देखिए, अगर एक आम सी हुकूमत, एक बड़ी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने अपने बगैर किसी को पहले भेजने के लिए बंदोबस्त कर दिए, तो अगर खुदा जमीन में या इंसान को उगा रहा था और पैदा कर रहा था, तो हमें उसने कोई चॉइसेस नहीं दिए कि हमारा बाप कौन होगा, माँ कौन होगी, चूंकि इंडिविजुअली तमाम इंसान को एक ही काम दरपेश था। एक बेसिक इंटेलेक्ट उनको ये दे दी गई थी कि चाहे तुम्हें कबर में जब सवाल पूछा जाएगा कि मन रब का, तो वो सवाल कोई फरिश्ते अनोखा नहीं करेंगे, उस जिंदगी की बुनियाद तय करेंगे जिसमें तमाम सहूलतें मुहैया करने के बाद अल्लाह ताला को इससे कोई गरज नहीं होती कि वो आप उसके लिए क्या कर क्या नहीं कर, उसको तो अपने उस अक्ल व शऊर की दी हुई नेमत की इफ़्ज़ाने बेसवाल से गरज होगी। अब देखिए, अगर हिंदू फर्ज किया चले जाता है या कोई क्रिश्चियन चला जाता है या ट्रिनिटी का मानने वाला चला जाता है, तो इसी क्वेश्चन पर सबसे बड़ा बस कन्फ्यूजन है कि जब पूछा जाएगा मन रब्बों का, मन रबियों का, तो अब एक उर्दू क्या कहेगा, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली, क्या कहेगा उसे? ये एक वो क्लैरिटी है कि जो अरसा हयात से गुजरने के बाद कब्र के जमाने आपसे पूछा जाएगा। ये वो मुकद्दरात हैं जो आपकी नेसेसरी एग्जिस्टेंस जमीन पर लाजिम है। वो लोग ये दावा रखते हैं कि हम बंदोबस्त कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ इंसान है जो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। हमारे अलावा भी एक अरब मखलूक़ात ज़मीन पर बसती है जिनके पास वो प्लानिंग नहीं है जो हम रखते हैं, या हमें भी तो अभी शऊर आया ज़िंदगी गुजारने का, ओनली अबाउट 10,000 years बिफोर। इससे पहले तो हमें भी नहीं पता था कि हमने क्या खाना, कहाँ से गाना। वो एक छोटी सी बात मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब वो चल रहे थे, यूहन्ना उनके साथ थे, तो आपने पूछा यूहन्ना तेरी पोटली में क्या है? फरमाया या नबी अल्लाह 2 रोटियाँ। पूछा यूहन्ना 2 क्यों? फरमाया या नबी अल्लाह एक आज के लिए, कल के लिए। कहा है यूहन्ना तुमने तवक्कुल में हमें परिंदों से भी गिरा दिया, कभी उनको नहीं देखा? उनके परिंदे, उनके घोंसलों में भी ढेर लगा होता है 2-2 रोटी का।
ایک کو پانی میں پھینک کے مچھلی رکھا ہے اور ایک آدھی اپنے لیے رکھ اور آدھی میرے لیے، تو کل خدا کی یہ چھوڑ دے۔ یہ اس قسم کے بندوبست یہ انبیاء کے توکل ہی جانتے ہیں کہ یہ پروٹوکول اتنا فکس ہے اور اتنا ایگزیکٹ ہے کہ اس میں جملہ انسانوں کی رہائش، اٹھنے تمام انتظامات اللہ نے اپنے ذمہ لیے۔ اس لیے ہم خدا کو ڈوج نہیں کر سکتے۔ جب ہم قبر کے دہانے پہنچیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو اگر یہ کام میرے ذمہ ہے تو میں سے کہوں گا تم نے مجھے ہوش کب آنے دیا؟ میں تو رزق کی تلاش میں گھومتا رہا، میں تو عزت کو تلاش کرتا رہا، میں تو اپنے بیوی بچوں کے چکر میں رہا۔ تو کہے گا میرے بندے نے جھوٹ کہا، یہ اس کے انتظامات نہیں تھے، میرے تھے، یہ بندوبست میں نے کرنا تھے۔ ایک تھوڑے سے وقفہ حیات کے لیے یوں سمجھیے کہ 200-400 سال کے لیے انسان نے جب عقل و آگاہی پائی اور خود اعتمادی اور خود شعوری پیدا ہوئی، تو اس سے خیال یہ کیا گیا کہ ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں، ہم سارا بندوبست کر رہے ہیں، ہم شناخت کر رہے ہیں، اور کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ دس از مقدر جو یا زمین پہ واقع ہے وہ پروٹوکول ہے، اٹس ناٹ مقدر۔ اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا کہ دنیا پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان تمام انسانوں کی جملہ انسانوں کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے کتاب میں رکھ دیا۔ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کہ کل فی کتاب مبین۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو کن فیکون کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے کائنات وجود میں آ جائے۔ جب ماسٹر پلان تیار ہو گئی، اندازہ انسان ہو گیا، زندگی کو ترتیب دی گئی، تو خدا نے کہا لیٹ دی پروسیس اسٹارٹ۔ یہ کن فیکون کا مطلب یہ تھا کہ لیٹ دی پروسیس اسٹارٹ۔ اب زندگی کو ابتدا دی جائے، اب زندگی کے ذخائر کو ابتدا دی جائے، جس سینچری میں جتنا استعمال ہوگا اس کو ابتدا دی جائے۔ Until now we are only watching the arrangements of Allah for human being۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں شب بڑی ڈسکشن آتی ہے شب برات، تو یہ ایک بڑی دلچسپ ڈسکشن، مگر اسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی سی بات ہے کہ 1000 سال کی یہ ایک دن 1000 سال کا گنا جاتا ہے زمین کا اللہ کے جیسے۔ بلکہ ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جس کا سننا آپ کے لیے بڑا عجیب خوشی کا باعث ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس۔ یعنی آپ ہو سکتا ہے، اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو فائنل سمجھ بیٹھے ہیں، قیامت کو فائنل سمجھ بیٹھے ہیں، but they are all changing۔ یہ صرف اللہ کے علم ہے۔ حضور کی اس حدیث کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں 500 برسوں سے گزر رہے ہوں جو ایکسٹینڈڈ پہلی عمر کی۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ بڑے سیناریوں میں اس کو نہیں دیکھیں، اس وقت آپ شاید باتیں ہمارے عمومی ریلیجس ایٹیچیوڈ میں نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے اور لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں، پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے اور پھر نئے انسان پیدا کیے جائیں اور ان کی نئے سرے سے آزمائش ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بتاتی ہے کہ ایک اٹرنل سائیکل ہے لائف کا اس کا، اور خدا کے بندے آتے رہیں گے، ان کا جنگی صرف ایک زمین پر نہیں 7 زمینوں کا ہو رہا ہے، اور یہ تھوڑی سی مقدار۔ اب سوال ہے کہ وہ جنت کیسی ہے، وہ جنت کیسی ہے جو اتنی بڑی ہے؟ تو اس کا صرف حدود اربع اللہ نے قرآن حکیم میں دیا ہے، صرف عرض دیا ہے۔ اس جنت کے اعراض دیے ہیں، اور اعراض کے بارے میں فرمایا کہ اہل تقویٰ اس جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے، کہ جس کی چوڑائی 7، یعنی یو کین امیجن کہ انامیجنیبلی میگنیچیوڈ ہے اس گیلیکسیز کا، چاہے وہ سنگل ہے، موسٹ پرابلی ڈیپینڈ 3 وہ آخری کائنات 3 بڑے گیلیکسیز ہیں جن میں ٹریلینز آف سٹار ہیں، اور اگر سارے انسان ایک ایک ستارہ بھی پا جائیں تو پھر بھی شاید اس جنت کو کوئی گزر نہیں پہنچتا، اور اس کائنات کو، اس یوٹوپیا کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تربیت کے لیے زمین پہ بھیجا گیا، ہمیں روزی کمانے کی تربیت آپ کو ہنر دیا۔
اس کا آخری جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر سارے کام اللہ نے پری ارینج کر دیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ نے کسی کو کام کرانا ہوتا ہے تو اس کا ارادہ اور موٹیویشن کو قابو میں لے لیتا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں بھی آیت ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ حیران کن بات ہے اگر آپ شاید قرآن حکیم کو پڑھیں کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ ایسا کوئی سی حیات نہیں زمین پر جس کو ہم نے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ And now that our researchers have very clearly told us, psychological and scientific researches about brain، کہ فور برین میں ہی ساری قوت متخیلہ ارادہ پلاننگ ہوتی ہے، اور خدا کا کوئی ریموٹ کنٹرول اس میں ہر وقت موجود رہتا ہے، شاید ورنہ کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ نہ کرے، کوئی بھول کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ کنٹرول ایگزسٹ کرتا ہے، تو ایگزٹس اور انٹریز اللہ کے ہر وقت قابو میں رہتی ہیں، اور جدھر اس نے موڑنا ہوتا ہے وہ ڈرائیو موٹو ادھر کریٹ کر دیتا ہے، کسی کو محنت پہ لگا کے اس جگہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دگنی محنت کروا کے ریڑا کھینچنے پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ پوری کے پورے مقدرات کو پہلے شاید نہیں سمجھ آتے تھے، but now it's very clear کہ it's just a protocol of a very important creature on earth۔ باقی جو آپ نے بات پوچھی تھی کہ مقصد، اگر آپ غور کریں مقصد تخلیق کائنات نہیں ہو سکتا، مقصد وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ هو اللہ الخالق الباری والمصور، وہ خالق پہلے سے چیزوں کو سوچتا ہے، مصور ہے، ترتیب دیتا ہے، وہ خوبصورتی تخلیق کر رہا تھا، خود واللہ جمیل ویحب الجمال، حسین تھا اور حسن کرم کر رہا تھا۔ یہ خدا ہی کو زیب دیتا تھا کہ وہ اپنے لیے کسی ایسی مخلوق کو تخلیق کرے جو اس کو اپریشیٹ کرے، کہ چاہو منصب و تکبر اللہ کی بنا سے، کبریائی میری چادر ہے جو اسے مجھ سے چھینے گا میں اس کے خلاف بولوں گا، جیسے اللہ نے کہا۔ اگر اس میں اگر یہ سوال کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی کبریائی کی تشکیل کے لیے ہم سب کو مصیبت میں ڈالے گا، تو ہماری طرف سے تو یہ گلہ درست ہے، مگر پھر بھی کسی تصویر کی کیا مجال ہے کہ مصور سے کوشچن کرے کہ مجھے وان گوگ کی طرح ڈپریشن کیوں بنایا، ریمبرو کی طرح لینڈسکیپ میں کیوں نہ ڈالا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان لہجوں میں سوچیں گے، مگر خدا کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنرل اپریسیشن کی اس نے اپنے آپ کو تخلیق نہیں کیا، اس نے شاید ایک آدھ فرد واحد سے وہ تعریف چاہی جس کا وہ حق رکھتا ہے، اور جملہ انسانوں میں پھر ان ایک آدھ انسانوں کو اس نے چنا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو سچا دوست بنا لیا۔ اب دیکھیں خدا کی دوستی کے لیمٹس کیا ہے کہ آج 9000 سال گزرنے کے باوجود آپ کا حج ہے کیا؟ ساری سنت ابراہیم، سارے، حتیٰ کہ جس پتھر کو ابراہیم کے ہاتھ لگے تھے، آج بھی تمام جملہ مومنین اس مخلص دوست کی یاد کو تازہ کر دستے لمسے دستے ابراہیم چومتے ہیں اس پتھر۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بلکہ آپ گمان کریں کہ خدا کی دوستی کا یہ حال ہے محبت کا انسانوں کے ساتھ کہ جب اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ باقی تو حج کی رسمیں ابراہیم کی ہیں مگر صفا و مروہ تو نہیں ہے، صفا و مروہ میں تو ابراہیم نہیں تھے، پھر ہم صفا و مروہ چھوڑ نہ دیں۔ تو اتنے قہر میں آئے خداوند